نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء ریاست کی ابتدا سے متعلق جو تصورات دیے جاتے ہیں ان میں سے لیٹسٹ اور جو اہمیت کا حامل ایک تصور قرار دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کو درست تو نہیں تصور کیا جاتا، لیکن میں نے کہا کہ اگر پولیٹیکل سائنس کے تصورات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اہمیت حاصل ہے، اس کو سوشل کانٹیکٹ تھیوری کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ سوشل کانٹیکٹ تھیوری جو ہے وہ تین مفکرین نے اس تصور کو جو ہے وہ مختلف عہد کے اندر مختلف مقاصد کے تحت اور مختلف تصورات کے تحت جو ہے وہ اس کو پیش کیا، اور یہی تین مفکرین کی بنیاد پہ سوشل کانٹیکٹ کے تھیوری کو مجموعی طور پر جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ اور یہ ہم اس سے پہلے ہاپ کا کانسیپٹ اور سوشل کانٹیکٹ دیکھ چکے ہیں، پھر ہم نے لاک کا جو سوشل کانٹیکٹ تھیوری ہے اس کو دیکھا، اور آج ہم اس کے جو سب سے اہم مفکر کے طور پر جو سوشل کانٹیکٹ تھیوری کے جانے جاتے ہیں روسو، اس کا کانسیپٹ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل کانٹیکٹ تھیوری جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ایک تصور ہے وہ زمانہ فطرت کے ارتقاء کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پیش کیے جانے والا جو ہے وہ نظریہ ہے، جس کے مطابق جو ہے وہ پہلے انسان ایک زمانے میں رہتا تھا جو ایک سٹیٹ آف نیچر کا زمانہ تھا، یا زمانہ فطرت کہلاتا ہے اس زمانے کو۔ اس زمانے کے اندر جا کر جو حالات اور واقعات تھے اس کی عکاسی کرتے ہوئے جو ہے روسو جو ہے اس کو ایک ایسے زمانے سے تشبیہ دیتا ہے، یا ایک ایسا زمانہ قرار دیتا ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ ایک اپنی جبلت کے تحت، جو کہ فطرتاً وہ ایک سوشل اینیمل ہے، اور ایک فطرتاً جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ باہمی تعلقات کی نشو و نما کے ذریعے جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کا خواہش مند ہوتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ سوشل کانٹیکٹ تھیوری کی جو ابتدا ہے وہ زمانہ فطرت میں ہوتی ہے، اور اس کو ایک مثالی وقت یا زمانہ قرار دیتا ہے، کیونکہ انسان جب اپنی فطرت کے مطابق روسو کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا تو باہمی تعاون، باہمی ترقی اور باہمی خوشحالی کا ہر امن اور سکون کا جو مثبت پہلو ہے وہ ہمیں اس زمانے کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تاہم روسو کہتا ہے کہ زمانہ فطرت کا جو یہ حسن ہے وہ قائم نہ رہ سکا، اور اس کی جو زمانہ فطرت کی جو نیچرل خوبصورتی تھی اس کو تباہ اور بربادی کرنے کے اندر انسانی ارتقاء نے اہم کردار ادا کیا۔ اس انسانی ارتقاء کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ انسانوں کے اندر جو ہے جو ایک احساس پیدا ہوا وہ احساس ملکیت تھا۔ اب یہ احساس ملکیت کے جو انسان کے اندر جو ایک اور جبلت پیدا کر دی کہ وہ اس ملکیت کے احساس کو طاقتور بنانے کے لیے، نشو و نما دینے کے لیے اس نے اپنی ملکیت میں اضافہ کرنا بھی سوچنا شروع کر دیا، اور اپنی ملکیت کو تحفظ دینا بھی یقینی بنانا کا جو ہے اس کا مقصد قرار پایا۔ اور ان اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر دو عملی نتائج پیدا ہوئے۔ ایک تو اس نے اپنے مفادات کو تحفظ اور فروغ دینے کے لیے دوسروں کا استحصال کرنا شروع کر دیا، اور جو سب سے اہم بات تھی کہ ان کے درمیان جو ہے پھر وہ ملکیت کی بنیاد پہ جو ہے وہ امتیاز اور قائم ہونا چاہیے۔ اس طرح ملکیت کی وجہ سے ان کے اندر وہ تمام جو زمانہ حسن کا امن تھا، یا ایک اعلیٰ اخلاقی اقدار کا عمل درآمد کرنے کا جو تصور تھا وہ مجروح ہوا، اور ایک طرح انسانی معاشرہ جو ہے ایک ایسے عمل کا حصہ بن گیا، فطری زمانہ جہاں پر جنگ و جدل کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جب وہ جنگ و جدل کا ایک تصور قائم ہوا تو پھر یہ ایک اپنا منطقی انجام اس کا یا منطقی نتیجہ یہی تھا کہ اس زمانے کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور اس زمانے کا جو امن زمانہ فطرت کے اندر انسان کو حاصل تھا اس کو ریسٹور کرنے کے لیے کوئی الہ حمد جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ اس سوچ اور فکر کے تحت روسو نے جو تصور دیا اس تصور کے مطابق جو ہے کہ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک اپنا معاہدہ کر لیا جس کے تحت جو ہے وہ ریاست ہمارے وجود میں۔ اب یہاں پر جا کر جو تصور ہے روسو کا وہ باقی تمام جو مفکرین تھے سوشل کانٹیکٹ تھیوری کے، یعنی کہ ہابز اور لاک، اس سے مختلف ہے۔ اس لحاظ سے بھی مختلف ہے کہ وہ اس معاہدے کے نتیجے کے اندر جا کر جو ایک ریاست کا قیام ہے اس کے اندر جو حکمران تشکیل پاتا ہے اس حکمران کے لیے جو اختیارات کا دائرہ کار ہے وہ مطلق نانیت کے بھی نکال دیتا ہے۔ لا کی طرح محض اسے 3 پابندیوں کا آئینہ دار قرار نہیں دیتا، بلکہ اس کے اختیارات کو مکمل طور پر جو ہے وہ پابند کر دیتا ہے ایک ایسے نظام کا جس نظام کے اندر جو ہے وہ حکمران اپنے تمام اختیارات کا استعمال جو ہے وہ لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے اغراض و مقاصد کے تحت نہ صرف استعمال کرے گا بلکہ اس کے سامنے اپنے اختیارات کے لیے جواب دہ بھی ہوگا۔ اور اس کے لیے اس نے جو ایک تصور دیا دیٹ از کالڈ دا جنرل ول، منشاء عمومی رول کرے گی۔ اب یہاں پر منشاء عمومی سے اس کا مراد کیا تھا کہ وہ دراصل وہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر
ایک جبلت کے اندر جو ہے وہ ایک ایکچوئل ول پائی جاتی ہے، جس کے اندر وہ صرف اپنے اپنے مفادات کے تحت سرگرم ہوتا ہے، وہ اپنے مفادات کو تحفظ اور فروغ دینے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور یہی وہ صورتحال تھی جس کے نتیجے کے اندر زمانہ فطرت کا حسن جو ہے وہ بلاخر جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو اسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ایکچوئل ول تھی، پھر ایک ریئل ول ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ جا کر اپنے ایک معاہدے کے تحت یا ایک اپنے سوچ اور فکر کے تحت جب کچھ مفادات جو ہے وہ ہم آہنگی کی بنیاد پر تشکیل پاتا ہے، ان کے لیے وہ سرگرم عمل رہتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ بالعموم جو ہے وہ یہ ہم آہنگی کی بنیاد پر بھی کوئی مفادات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو مجموعی مفادات کے خلاف، تو ان حالات اور واقعات کے اندر وہ ایک سینٹیتھیسس کے طور پر کہتا ہے کہ ایک جنرل ول ہوتی ہے، اور وہ ول یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے لوگ اکٹھے ہو جائیں ایک منشور کے طور پر اس کو اختیار کرنے، پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ سرگرم عمل ہو جائیں، اور یہ بنیادی جو محرک ہے اس کا جنرل تشکیل کا وہ مجموعی اغراض و مقاصد کا ہونا چاہیے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ وہ مجموعی مفادات کے تحت لوگوں کا کسی ایک سوچ اور فکر پر متفق ہو کر اس کو نافذ کرنا جو ہے وہ حکمران کی ذمہ داری قرار دے دی گئی۔ تو دیٹ واز کالڈ دا جنرل۔ اب یہاں پر جا کر جو روسو کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے جو تصورات کے جو منفی پہلو ہیں وہ تو سب پہ یہاں ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ تصور بھی جو ہے وہ سوشل کانٹیکٹ باقی جو مفکرین مصنفین ہیں عبداللہ روسو، ان کی طرح انہی خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو سوشل کانٹیکٹ کے اندر پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ کیسے اکٹھے ہو گئے، لوگوں کے اندر معاہدہ کیسے تشکیل پا گیا، تو اس طرح کے جو تجزیے ہیں کیا جائے۔ لیکن اس کی جو افادیت کا جو پہلو ہے کہ اس تصور نے ریاست کے اندر فرد اور ریاست کا جو باہمی تعلق ہے اس کو ایک نئی جوہت ادا دی، جس جوہت کے مطابق یہ اب قرار پا گیا کہ ریاست کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کسی حکمران کے مفادات کا تحفظ کرنا نہیں ہے، یا کسی حکمران کو تمام اختیارات کا منبع اور سرچشمہ تصور کر لینا نہیں ہے، بلکہ ریاست کا بنیادی مقصد جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہے، اور یہی ریاست کا دراصل قیام کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا۔ اس ادارے کو تشکیل دینا اگر نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن تھا، تو نیسیسٹی جو ہے وہ لوگوں کو تحفظ دینا تھا، نہ کہ حکمران کے مفادات کو تحفظ دینے کا۔ اس لیے جو روسو کا جو تصور ہے، اس تصور کو جو ہے وہ جدید جمہوری جو نظام حکومت ہے، اس نظام حکومت کی بنیاد بھی قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم روسو کا سوشل کانٹریکٹ تھیوری دیکھیں تو وہاں پر ریاست کے قیام سے متعلق تو وہ ابہام جو ہابز اور لاک میں پایا جاتا ہے وہ یہاں پر بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ حکومت کا قیام کا تصور تو آتا ہے، لیکن ریاست کے استعمال سے وجود میں آگئی، کیونکہ آج کے دور میں جو ریاست ہے وہ چار پہلوؤں سے ہوتا ہے کہ آبادی، علاقہ، حکومت اور ادارے اعلیٰ۔ تو یہ معاہدہ کیا گیا، اس کے تحت حکمران کا تصور تو قائم ہو گیا کہ کس طرح لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک حکومت کے اور ایک قانون کا پابند بنا لیا، لیکن اس کو ریاست کا تصور قرار دے دینا جو ہے وہ پھر ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے لیے وہ ایک کمزوری اور خامی نظریے میں رہ جاتی ہے کہ یہاں پر وہ اقتدار اعلیٰ کو کوئی معنی اور مفہوم جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکا۔ لیکن اس کے نظریے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ایک شاید ریاست کے قیام سے متعلق جو ہے وہ تصورات کو کوئی حقیقت کے طور پر پیش کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک لاجک اور ریزننگ کا ڈیولپ کرنا تھا کہ جس لاجک اور ریزننگ کی بنیاد کے اوپر جا کر ریاست کے اندر فرد اور حکومت کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو بتایا جا سکے، سمجھایا جا سکے، کیونکہ یہ ارتقاء کا زمانہ تھا کہ حوض کے زمانے میں ایک مترگنان بادشاہ تھا، پھر اس کو جسٹیفائی کرنا اس کے لیے ضروری تھا، پھر لوگوں کے ریوارڈ کے نتیجے کے اندر اس کو بادشاہ اور عوام کے تعلقات کو کہیں ایک درمیانی سوچ اور فکر کے تحت مضبوط اور مستحکم رکھنا۔ لیکن روسو چونکہ عوامی انقلاب کا عہد ہو چکا تھا، اس لیے اس نے جو تصور دیا وہ عوامی جذبات اور اس عہد کے تقاضوں کو بنیاد بن گیا۔ تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو سوشل کانٹیکٹ تھیوری ہے، چاہے وہ ہابس کی ہو، چاہے وہ لا کی ہو، روسو کی ہو، اگرچہ ریاست کے قیام کا نظریہ اس کو قرار دیا گیا، لیکن بنیادی مقصد فرد اور حکمران کے تعلقات جو ہے اس سے متعلق اپنے خیالات کا جو ہے وہ اظہار کرنا تھا۔ اور یہی اس کی جو افادیت ہے روسو کی وہ یہی ہے کہ اس نے ایک جمہوری نظام کی جو ہے وہ داغ ویر ڈالی۔ تو اسے کہتے ہیں نظریہ معاہدہ عمرانی جو ہے وہ روسو کا جو کانسیپٹ ہے وہ اپنے عملی نتائج کے لحاظ سے، مقاصد کے لحاظ سے، that is called the historical concept in the political science.